وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب نفوس کو زُوِّجَت جوڑا جائے گا. نفس جان کو بھی کہتے ہیں، روح کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی جسم کو بھی نفس کہہ سکتے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت اور جب نفوس کو جوڑا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نفخہ ثانیہ کے بعد کی بات ہے. اس سے پیچھے جو 6 نشانیاں گزری ہیں وہ نفخہ اولا کی بات تھی. یہاں سے نفخہ ثانیہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب نفوس کو جوڑا جائے گا. یہ زا، واو اور جیم، زوج. زوج کا لفظ اگر ایسے جانداروں کے بارے میں بولا جا رہا ہو تو وہاں پہ مذکر اور مؤنث موجود ہوتے ہیں، تو مذکر اور مؤنث کے جوڑے کو زوج کہتے ہیں. اور اگر جانداروں کے بارے میں نہ بولا جا رہا ہو تو وہاں مذکر اور مؤنث موجود نہیں ہوتے، وہاں یہ لفظ عام طور پر ایون کے لیے بولا جاتا ہے، جفت کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ جفت کے لیے، جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے 2 پاؤں، 2 ہاتھ، موزے. اس طریقے سے زوج کا لفظ جفت کے لیے بولا جاتا ہے. اور اگر یہ لفظ کئی چیزوں کے بارے میں بولا جا رہا ہو تو وہاں پر ایک جیسی فطرت، ایک جیسی عادت یا ایک جیسا ریئیکشن یا عمل کرنے والی چیزوں کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہاں قیامت قائم ہو گئی ہے اور نفخہ ثانیہ ہو چکا ہے. اب جسموں کے اندر روح ڈالی جا رہی ہے، جسموں کے اندر روح ڈالی جا رہی ہے. جو اجسام دنیا میں آئے تھے انسانوں کے اور وہ فوت ہو چکے ہیں پہلے یا نفخہ اولا میں فوت ہو چکے ہیں، روحوں کو جسموں سے نکال دیا گیا ہے، وہاں دوبارہ جسم کے اندر روح کو ڈالا جا رہا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی جسم کو اور روح کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا. یہ ایک اس کی شکل ہو سکتی ہے. ایک دوسری شکل وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب نفوس کو آپس میں جوڑا جائے گا. سورۃ الصافات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. اکٹھے کر دو احشروا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجهم اور ان کی جوڑوں کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالموں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی کافر لوگ ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے اور مشرک ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، منافق ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے اور مومن ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، بدکار ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، چور ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، ڈاکو ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، اسی طریقے سے کرپٹ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے. تو لوگوں کو ان کے گناہوں کے حساب سے ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی. اسی طریقے سے نیکوکار لوگوں کی ٹولیاں بھی ان کی نیکی اور ان کے اچھے اعمال کے مطابق ان کے جماعتیں اور ٹولیاں بنائی جائیں گی. تو یہ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم، یہ ایک ہو گیا کہ لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کے حساب سے ان کی ٹولیوں کے اندر جوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زوج کا ایک استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو ہمیں جانداروں میں تو جوڑا سمجھ آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، جو بے جان ہے اس میں جوڑا، اس کے لیے نیگیٹو اور پازیٹو دو اس طرح کا بھی تصور ہے کہ اس طریقے سے بھی چیزیں ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی ہیں کہ چیز کی شکل اور چیز کا مادہ، یہ بھی دو چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی ایک چیز کی شکل ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کا مادہ ہے جس سے وہ بنائی گئی ہے. تو اس طریقے سے بھی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ہم نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو قیامت والے دن
آدمی کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یعنی یہ انسان ہے اور یہ اس کا عمل ہے جو وہ کر کے لایا ہے. نفخہ ثانیہ کے بعد یہ چیز بڑی اہم ہے، یعنی جو اہم الامور ہوگی اس وقت جو چیز وہ یہ ہوگی کہ آدمی کو اس کے عمل کے ساتھ رکھا جائے کہ یہ آدمی ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں، یہ اعمال کر کے لایا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز ہر آدمی کو اس کے عمل کے ساتھ جمع کر دے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رکھا جائے گا، اور وہ فرشتہ جس نے وہ نامہ اعمال لکھا ہے وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشہید. جب نفخ فی الصور کی بات ہو رہی ہے، وجاءت كل نفس معها، اور آ جائے گا ہر شخص، اس کے ساتھ ہوگا سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور کہے گا اس کا ساتھی یہ ہے جو میری تحویل میں تھا، یہ میں نے حاضر کر دیا ہے. یعنی فرشتہ نامہ اعمال اور وہ جو آدمی جس نے وہ کام کیے ہوں گے، ان دونوں کو اللہ کے حضور پیش کر دے گا کہ یہ میرے پاس امانتاً موجود تھے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے اور یہ ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں. ھذا ما لدی عتید. تو یہ چیزوں کو جوڑنے کے معنی میں بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ کام بھی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد، کہ آدمی کو اس کے عمل کے ساتھ کر دیا جائے گا کہ یہ آدمی ہے اور یہ اس کا عمل ہے. اب قرآن مجید میں ہمیں آج یہ بتا دینا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور غنیمت چیز ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل ایک خاص شکل اور ایک خاص جسم کے ساتھ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہوں گے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اچھے اعمال اپنے ساتھ رکھنے ہیں یا برے اعمال اپنے ساتھ رکھنے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو گویا کہ اس میں 3 معنی ہو گئے. ایک یہ کہ جسموں میں روح، دوسرا یہ کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے گروپ، اور تیسرا یہ کہ انسان اور اس کا عمل، یہ تینوں کام اس دن کر دیے جائیں گے. اللہ رب ہمیں اچھے دوست، اچھے اعمال اور اچھی زندگی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.